ہمیں چونکہ پہلی دفعہ جوائن کیا سر، ویلکم ٹو دس ٹرانسمیشن. اس کے جیسے کہ مالک صاحب نے کہا کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں نکلیں گے. اینڈ اگین اگر ایک پولیٹیکل رائیولری ہے تو پولیٹیکل رہنی چاہیے تھی. اٹ شوڈنٹ بی بیسڈ آن سم ونز کانجوگل میرٹل ریلیشنز اور پھر اس میں اتنا ڈیپلی جا کے یہ کروانا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بات اب سیاست سے کہیں اور آگے نکل گئی؟ دیکھیں، میں عدالتی فیصلوں کو قانون کی نظر سے دیکھتا ہوں. میرے نزدیک عدالتوں کو فیصلے مقبولیت یا ان کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کو سامنے رکھ کر نہیں کرنے چاہیے. عدالتوں کو فیصلے فور کارنرز آف دا لا میں کرنے چاہیے. ہمیں آج کے فیصلے کو بھی قانون کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. قانون کے تناظر میں اگر دو نکاح ہوئے ہیں اور تسلیم ہے کہ دو نکاح ہوئے ہیں تو سزا بنتی تھی، اور قانون میں لکھی ہے 7 سال سزا. تو اس میں میرا مطلب ہے سوشل وہ نہ اپنے دو نکاح کراتے، مہینہ انتظار کر لیتے. مطلب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے آپ نے ایک میرج ریلیشن شپ میں جانا ہے. میرج کے فیملی لاز بھی ہیں، ریلیجس لاز بھی ہیں. یہ کوئی سوشل کانٹریکٹ بھی ہے، ریلیجس کانٹریکٹ بھی ہے. آپ نے اس کو اس کے مطابق کرنا ہے. ویسے تو آپ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ لیں، آپ کو نکاح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ دونوں لیو ان ریلیشن شپ میں بھی رہ سکتے ہیں. پوری دنیا میں لوگ لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، وہ نکاح نہیں بھی کرتے. تو ایسی کون سی بات ہے؟ تو اگر آپ نے نکاح کرنا ہے تو آپ نے اس کو اس کی قانونی اور شرعی ضروریات کے مطابق کرنا ہے، ورنہ آپ اس کے بغیر بھی رہ لیں. تو مالک صاحب کا موقف بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ کسی کے ساتھ ویسے بغیر نکاح کے بھی رہ سکتے ہیں. اس قانون کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ قید ہوتی ہے سر 7 سال قانون میں لکھا ہے جی. اگر آپ ڈس آنیسٹ نکاح کریں گے، ڈس آنیسٹ میرج کریں گے تو 7 سال قید ہے. ڈس آنیسٹ میرج پروو ہو گئی. جب آپ نے خود کہا جی ہم نے 2 نکاح کیے ہیں، مفتی نے کہہ دیا 2 نکاح کیے ہیں، 2 نکاح پچھلے 5 سال سے ریکارڈ پر تھے. آپ نے کبھی تردید کی کہ آپ کے 2 نکاح نہیں ہوئے؟ کیوں کیے آپ نے 2 نکاح؟ اس لیے کہ پہلا عدت میں تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں میں تو فیصلوں کو قانون کے تناظر میں دیکھتا ہوں. اور میرے نزدیک کسی بھی جج کو یہ نہیں سوچنا چاہیے فیصلہ کرتے وقت کہ اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن کیا ہوگی، سوشل امپلیکیشن کیا ہوگی، اس سے مالک صاحب ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے. وہ ان کے نزدیک یہ ایبسرڈ ہے، ان کے نزدیک یہ ایبسرڈ ہے، ان کے نزدیک یہ کیا ہے. مزمل ایک سیکنڈ، پھر اس جج کو ذرا مانیکا صاحب کو بلانا چاہیے تھا اور اس سے پوچھتا کہ تم جو پہلے بیان دیتے تھے تیری تو گواہی جھوٹی ہے. جس کی گواہی پہ سارا کیس بیس ہوا ہے، یہ وہی بندہ ہے جو پہلے ایک سیکنڈ یہ وہی ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ نہیں ایک سیکنڈ ساری بات کیا ہوئی؟ اس نے کہا کہ جی میں نے اس تاریخ کو نکاح طلاق دی اور یہ بیٹا نا تو اٹ از مانیکاز ورڈ اگینسٹ بشا بی بیز ورڈ. ٹھیک ہے نا؟ یہی وہ مانیکا ہے جو کل تک قسمیں کھاتا تھا بشا بی بی کے کردار کی اخلاق کی. یہی وہ بندہ تھا جو قسمیں ایک سیکنڈ میں ختم کر دیتے ہیں. میں آ رہا ہوں لیٹ می فنش. نہیں مجھے کہنا ایک بات، یہی بندہ قسمیں کھاتا تھا کہ عمران خان سے نیک آدمی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جس طرح پنجاب کے اندر ان کا توتی بولتا رہا ہے طلاق کے بعد، ہم سارے جانتے ہیں جرنلسٹ. ٹھیک ہے نا؟ یہ جب لے لیں رضوان گوندل کو لے لیں جس کی ٹرانسفر ہوئی تھی، اور کس طرح بعد میں خوار کیا انہوں نے اس پولیس آفیسر کو. وہ اگر یہ اتنے دکھی ہوتے ہیں نا، ان کے کام نہ ہو رہے ہوتے. اب اسی بندے کی گواہی سڈنلی موسٹ کریڈیبل، گواہی میں کیا ہوتا ہے؟ کریڈیبلٹی. وہ سب سے جو ڈسکریڈیٹڈ آدمی ہے اس کی گواہی آپ نے لے لی مالک صاحب، اور اس پہ آپ نے مالک صاحب مذاق بن گیا. مالک صاحب ایک منٹ جواب دے لینے. جواب دے نہیں انہوں نے میری بات کا جواب دیا نا. ایک منٹ. یہ جو شادی اور طلاق، اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہاں وربل نکاح تو اب آپ نے فیملی لاء میں ختم کر دیا نا. آپ اس کو رجسٹر کرتے ہیں، آپ طلاق کو بھی رجسٹر کرتے ہیں. اب زبانی نکاح کی تو قانونی حیثیت نہیں ہے. تو ڈاکومنٹری ایویڈنس سے جو چیزیں ثابت ہو رہی بالکل ہے. آپ ابھی کسی عالم کو ابھی لائن پہ ٹھہر جائیں. میں قانون کی بات کر رہا ہوں، عالم کی بات نہیں ہے. آپ بتائیں جو نکاح رجسٹرڈ نہ ہو اس کی کیا قانونی ہے؟ شرعی طلاق دے دے جو نکاح رجسٹرڈ نہ ہو اس کی کیا قانونی ہے؟ اس کی کیا قانونی حیثیت ہے جو رجسٹرڈ نہ ہو؟ جو طلاق رجسٹرڈ نہ ہو اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟